وہ 1925 میں پیدا ہوا تھا اور 7 سال کی عمر میں وہ ولی عہد بن گیا، اور ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ 22 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا، یعنی 22 سال کا عرصہ گزرا اور وہ اپنے ملک کا سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست تھا۔ یورپی پریس اس کو امریکی گورنر لکھتا تھا، حالانکہ وہ اپنے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن اسے امریکی گورنر کہلانے پر بڑی خوشی ہوتی تھی۔ امریکہ نے اسے آزاد خیالی کا حکم دے دیا کہ اپنے ملک میں آزاد خیالی کو رواج دو۔ اس نے پردے کو اور برقعے کو اور داڑھی کو بین کر دیا۔ اس نے داڑھی پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں اگر باپردہ خاتون کوئی بھی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو سرکاری پولیس اس کا برقع، اس کا پردہ، اس کا حجاب، اس کا عبایا وہ سر عام پھاڑ دیتے تھے۔ تمام زنانہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں اسکرٹ کو لازمی قرار دیا گیا کہ ہر لڑکی جو ہے وہ اسکرٹ پہنے گی۔ اس کے علاوہ شراب نوشی اور زنا یہ فیشن بن گیا، یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پارکوں میں اور سڑکوں پر زنا ہوتے دیکھا۔ اس کے دور میں اس کا جو دارالحکومت تھا وہ دنیا کے 3 بڑے چکلوں میں سے ایک چکلا تھا۔ اس کے بعد کابل تھا اور کابل کے بعد استنبول تھا۔ کالجوں میں شراب نوشی کی سرکاری دکانیں کھولی گئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کا دھندا ہوتا تھا، لڑکیوں کی بولیاں لگتی تھیں، لڑکیوں کے پیسے لگتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا سرکاری تحویل میں ہوتا تھا۔ اسے سرکار کی سرپرستی جو ہے وہ حاصل تھی، قانونی حیثیت اس کو حاصل تھی۔ اس کے دور میں اس کے 2 بڑے تگڑے جرنیل تھے، اور ان 2 جرنیلوں کے دونوں بیٹے ہم جنس پرست تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس کی نگرانی میں ان 2 جرنیلوں کے بیٹوں کی سرکاری طور پہ شادی ہوئی۔ وہ بذات خود اس میں شریک ہوا۔ اس کی پوری کابینہ جو ہے وہ اس شادی میں شریک ہوئی۔ اس شادی کا ولیمہ ہوا۔ اس شادی میں تحفے اور تحائف دیے گئے اور لیے گئے، اور شہر کے جتنے بھی عمائدین تھے جن کی اگر مرضی نہیں بھی تھی کہ یہ مکروہ کام ہو، ان کو بھی شرکت پر جو ہے وہ مجبور کیا گیا۔ اپنے ملک میں، یعنی اس کے ملک میں 42,000 امریکی موجود تھے، اور یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ اس نے 42,000 امریکیوں کو سفارتکار ڈکلیئر کر دیا۔ ان کو ڈپلومیٹ جو ہے وہ پاسپورٹ وہ ایشو کر دیے، کیونکہ وہ امریکہ کو اور امریکیوں کو اپنی لائف انشورنس جو ہے وہ سمجھتا تھا۔ اس کے بعد اس کے دفتر میں ایک گرین فون موجود تھا، اور وہ گرین فون وہ صرف وہ وصول کرتا تھا، اور اس پہ روز کی بنیاد پر امریکی احکامات ہوتے تھے، یعنی امریکہ نے جو بھی حکم دینا ضروری ہوتا وہ اس گرین فون پر روزانہ اس کو حکم جو ہے وہ دے دیا کرتا۔ لیکن یہ رات پھر بہت لمبی ہو گئی، پھر اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور یہ بغاوت جو ہے وہ تقریباً 2 سال تک سلگتی رہی، اور بغاوت جو ہے وہ چلتی رہی۔ اسی دوران 12 شہروں میں مارشل لا لگا دیا گیا، لیکن حالات میں کوئی بہتری نہ آئی۔ پھر اس نے حکومت اپنے ایک بہت خاص سنگی شاہ بختیار کے حوالے کی اور خود فرار ہو گیا۔ لیکن اس کے ملک سے جو ہی طیارہ نکلا تو
تو پوری دنیا نے اس کے ساتھ رابطہ منقطع کر لیا، اور سب سے پہلے رابطہ منقطع کرنے والا اس کا یار غار، خاص دوست امریکہ تھا۔ اور اس کے بعد اب امریکہ سے وہ وفاداری کا صلہ چاہتا تھا کہ جی جتنا میں نے امریکیوں کے لیے جو کچھ کیا ہے تو اب امریکہ اس کا صلہ دے۔ لیکن حسب معمول امریکیوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ پہلے وہ مصر گیا، اس کے بعد وہ مراکش گیا، اس کے بعد وہ بہاماس گیا، اس کے بعد وہ میکسیکو گیا، اور وہ مسلسل مدد کے لیے پکارتا رہا۔ وہ بھکاریوں کی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس کو کوئی رسپانس نہ دیا، اور اب وائٹ ہاؤس اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ وہ مختلف ملکوں سے فون کرتا، لیکن وائٹ ہاؤس فون اٹھانے کی جو ہے وہ تکلیف نہ کرتا۔ تقریباً 1.25 سال تک وہ دھکے کھاتا رہا، کیونکہ اس کے تمام جو ہے وہ اکاؤنٹس وہ اب سیز ہو چکے تھے، جن میں اربوں ڈالرز پڑے تھے۔ اور آخر کار چونکہ اس کی آخری ملکہ مصری تھی، تو پریزیڈنٹ انور سادات، صدر انور سادات جو کہ مصر کے تھے، وہ اس کے کام آئے۔ اور جب وہ مصر پہنچا تو اس کی جو ہے وہ تشخیص ہوئی کینسر کی۔ اسے ایک بالکل ویرانی میں ایک مکان دے دیا گیا، اور جب اس مکان میں اس کا انتقال ہوا 1980 میں، تو اس کے سرانے پر اس کی تیسری ملکہ موجود تھی اور کوئی نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ بھی نہیں تھے، اور کوئی جنازہ جو ہے وہ پڑھنے نہیں آیا، بلکہ یہاں تک سیکیورٹی فورسز نے کیا کہ جس بیڈ روم میں وہ مرا تھا، اسی بیڈ روم میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ دفنا دیا گیا، اور اس کی قبر پر پہرا لگا دیا گیا کہ لوگ اس کو نکال نہ لیں اور اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس نے اپنے دارالحکومت کو یہ بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ سب سے زیادہ جو جسم فروشی ہے وہ میرے دارالحکومت میں ہوتی ہے، کابل اور استنبول اس کے بعد ہیں، اور یورپ میرے دارالحکومت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ذکر تھا رضا شاہ پہلوی کا، شاہ ایران کا، جو مصر کے اب بھی کسی گمنام مکان میں جو ہے وہ دفن ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ امریکہ کے ہر دوست کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ضیاء صاحب کا کوئی کہتا ہے جبڑا ملا تھا، کوئی کہتا ہے بازو ملا تھا۔ نکولائے چوشسکو یہ جو ہے نا وہ تھے فلپائن کے، ان کو فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آخری دنوں میں مشرف کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا، اور جنرل باجوہ جو چغلیاں لگاتا تھا امریکہ کو عمران خان کی، اس کے ساتھ امریکیوں نے کیا کیا، ایکسٹینشن ملی نہ ملی وہ جائے بھاڑ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 24 جولائی ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ بڑا خوبصورت، میں اکثر پبلک میسج میں کہتا ہوں کہ جمعرات کو اپنے مرحومین کے لیے لازمی، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی آئندہ منزلیں آسان کرنے کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ پچھلے دنوں ڈنر ہوا ہے واشنگٹن میں، اور ہماری ادھر مقبولیت بڑھ گئی ہے، اب ہم اسٹرانگ ہو گئے ہیں، تو یہ میں نے کہا کہ آج فیلڈ مارشل صاحب کی نظر میں یہ چھوٹی سی جو ہے وہ تحریر پیش کرتے ہیں، وہ میں نے کر دی۔ اب آپ سے وہی گزارش کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہماری فیملی میں شامل ہو، لازمی، بہت پیاری اور محترم یوٹیوب فیملی میں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو بیل آئیکن لازمی دبائیں، اور وہ ڈنڈے سے دبائیں یا چپل سے دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اور لائک کا بٹن بھی
پریس کرنا آپ نے نہیں بھولنا. کچھ خبریں جو ہے وہ شامل کریں گے اور ایک ہلکا پھلکا وی لاگ شامل کریں گے. لیکن ایک شکایت کرنی تھی، اس سے جو پہلے والا وی لاگ ہے اس میں نے امیر تیمور کی کہانی بیان کی ہے، وہ آپ نے نہیں سنی. یعنی میں حیران ہوں کہ اتنے کم لوگوں نے وہ وی لاگ سنا ہے. وہ امیر تیمور کی کہانی آپ لازمی سنیں. یعنی اس سے پہلے والے وی لاگ میں سب سے جو پہلی خبر ہے وہ یہ کہ چینی ایکسپورٹ کی گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا باہر بھیج دی گئی، ڈالر آ گئے. اب چینی ہو رہی ہے امپورٹ، اور امپورٹ کرنے پر 4 قسم کے ٹیکس تھے، وہ 4 قسم کے ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں. حکومت نے خود اس کی تصدیق کی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ تو ڈالر کما لیے، ٹھیک ہے، وہ ڈالر کما لیے. اب جو واپس آئے گی تو اس کو یعنی وہ مزید کھلی ولی کرنے کے لیے 4 ٹیکس. اور اگر کسی عام چیز پہ وہ ٹیکس 0 کرتے ہیں تو کہتے ہیں IMF نہیں مانتا، ورلڈ بینک نہیں مانتا. لیکن سارا دھندا اپنا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اب یہاں کوئی ایشو نہیں ہے، سارے ٹیکس معاف. 1.16 ارب کے سفر کے واؤچر جاری کیے ہیں قومی اسمبلی نے. جی 1.16 ارب کے PIA نقصان میں، فلاں چیز نقصان میں، فلاں چیز نقصان میں ہے. 1.16 ارب کے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم یہ ہوئی ہے کہ 1.16 ارب کے جاری ہو گئے. جب میچ کیا گیا PIA کے ریکارڈ کے ساتھ تو اس میں سے بھی 16 کروڑ 10 لاکھ غائب تھے. وہ میرے جب بندہ کوئی غریب جا وہ پڑ گیا ہوگا اندر، اس میں انہوں نے تو جاری کر دیے لیکن اس میں بھی 16 کروڑ اور 10 لاکھ کا فرق پڑ گیا. اتھے ہی کھانچا لگ گیا، اتھے ہی. تو یہ واؤچر جاری ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے. یہ انڈر میٹرک، یہ رسا گیر، یہ بدماش، یہ لٹیرے، یہ پیر، یہ گدی نشین، یہ تعویذ کرنے والے، یہ لوگوں کو گھٹنوں کو ہاتھ لگانے والے 1.16 ارب کے ان کو واؤچر جاری ہوئے ہیں کہ جی صبح کراچی، شام کو اسلام آباد، صبح گلگت، شام کو ہنزا، یہ جاری ہوئے ہیں. اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ وہ کوئٹہ میں جو مقتولہ ہے اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے جو قرآن پیش کیا ہے وہ ڈیروں کی ڈر کی وجہ سے وہ بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اب وڈیرے کو بچانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں یہ بھائی لوگوں کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ان کو ٹائم پہ جو ہے نا کام بھی آتے ہیں. اس سے جو اگلی خبر ہے، پاکستان میں ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے مردانہ کمزوری کا شافی علاج. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کی اکثریت مردانہ کمزوری کا شکار ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں. اگر ہم مردانہ کمزوری کا شکار نہ ہوتے، میں نے کبھی عورتوں کی کمزوری کسی دیوار پہ نہیں دیکھی، اگر ہم مردانہ کمزوری کا شکار نہ ہوتے تو پھر کتنے ہوتے؟ 65 کروڑ. بہرحال یہ جو ہے نا وہ جس طرح مردانہ کمزوری کا شکار ہیں ہم، تو پاسپورٹ پاکستان کا وہ کمزور ترین جو ہے دنیا میں کنسیڈر ہوا ہے. پاکستان یعنی یمن سے نیچے ہے، صومالیہ سے نیچے ہے، ایران سے نیچے ہے، شام سے نیچے ہے، 96 نمبر پہ ہے. یہ ترقی کر رہا ہے پاکستان. اور کمزور پاسپورٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہی آپ کو اگلے ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں آپ کو بھکاری سمجھتے ہیں، آپ کو تلنگا سمجھتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سے نظریں چراتے ہیں، آپ کی تلاشی لیتے ہیں، آپ کی چڈی اتارتے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ کی یہ حالت ہے. اس کے بعد جو اگلی جو ہے وہ ہے خبر، شاہ زیب رند صاحب یہ میڈل جیت کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پچھلی دفعہ میڈل جیتا تھا تو یہ جو لیلا ہے، اردلی ہے، چپڑاسی ہے، فارم 47 کا، یہ میرے گلے پڑ گیا، مجھے چومیاں شمیاں دیں، 50 لاکھ روپیہ نقد اور 8 کروڑ روپیہ ٹریننگ کے لیے اعلان کیا، اس میں سے 1 روپیہ نہیں دیا، 1 روپیہ. اپنی پبلسٹی کے لیے یہ فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، فوراً. وہ جو نیزہ مار کے آیا تھا یہ فوراً پہنچے کیونکہ وہاں پہ میڈیا یہ وہ بھائی لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں وردی میں. یہ بھی کیا یہ سارا آپ کا ویژن ہے سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے، اعلان کر دیے. وہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دیا لے لینے، 1 روپیہ. بہرحال جی یہ آپ کو خبر دینی تھی. اس کے بعد پنجاب کی جیلیں، ٹک ٹاک کے آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ترقی، اشتہار، یہ وہ.
सांस और जिल्द की बीमारियों में कैदी शिकार हो गए हैं क्योंकि 37,000 की गुंजाइश है और 63,000 कैदी रखे हुए हैं। इमरान खान कहते हैं मुझे वुज़ू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, और तजिया निगार जो इस्टेब्लिशमेंट के तजिया निगार हैं, जो टटपूंजिए हैं, जो भड़वे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान तो यम्मम कर ले अगर पानी गंदा है तो। हुसैन ने भी इजाज़त मांगी थी तो यजीदियों ने दे दी थी इजाज़त कि ठीक है नमाज 2 रकात पढ़ लें। मैंने सुना था किसी किताब में पढ़ा कि हसन अलैहिस्सलाम जो हज़रत हुसैन से बड़े थे कि उनके जनाजे पर तीर चले थे। ये मैंने किताबों में पढ़ा है कि जनाजे पे तीर चले थे, यानी लोग जनाजे के लिए जा रहे थे या जनाजा पढ़ रहे थे उस पे तीर चले थे। तो ये जो है ना, ये वुज़ू के लिए गंदा पानी, ऐसे दुश्मन देखें कहीं पे। बहरहाल ये था इसकी जेलों की हालत है और टिकटाक आपके सामने। उसके बाद जो अगली खबर है कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं या हमने कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता। कराची में एक 19 साल लड़की की शादी हुई है और उसके खावंद ने गैर फितरती अमल उसके साथ कर के पहले वो कोमे में चली गई, फिर वो 19 साल की जो लड़की थी वो जो है ना वो इंतकाल कर गई। तो ये कुछ सोशल मीडिया की मेहरबानी है, कोई जो फौश हमारी वेबसाइट्स हैं उसकी मेहरबानी है। बहरहाल वो इंतकाल कर गई है। अमरीकी सफ़ीर को अडयाला जेल भेजा जाए। इमरान खान के बेटों ने जो है ना वो मुलाकात की है ब्रैड शर्मन से, इसके अलावा जो विल्सन से, रिचर्ड ग्रिनल ने। तो ब्रैड शर्मन ने इंसानी हकूक़ की कमेटी में कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर वो अडयाला का विज़िट करे और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करे। वैसे इमरान खान के बेटों ने थोड़े ही अरसे में धूम मचा दी अमरीका में, क्योंकि वो किसी कबाड़िए के बेटे तो हैं नहीं। यानी इनके बेटों का या इनकी औलादों को क्या आता है स्वयं लूटने के, स्वयं प्रोटोकॉल के। उनका बाप 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, वो पाकिस्तान आया ही नहीं। प्रोटोकॉल तो बात की बात है, लेकिन वो बात कर सकते हैं। वो जुमैमा के बेटे हैं, वो खान के बेटे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान शेरमान खैल है। शेरमान खैल बहुत बड़ा कबीला है मियाँ वाली का, बड़ा तगड़ा कबीला है। तो सुलेमान और कासिम भी शेरमान खैल हैं, वो वहाँ भी टांग पे टांग रख के बैठे थे। बहरहाल वो कोई कबाड़िए तो है नहीं, वो नौ दौलतिये तो है नहीं। यानी जब इमरान की शादी हुई थी तो गोल्ड स्मिथ दुनिया के 7वें नंबर पे अमीर शख्स थे, वो उनका नाना है। तो बहरहाल उन्होंने मुलाकातें की हैं और ब्रैड शर्मन ने कहा है कि वहाँ पर जो है वो अडयाला में जाकर अमरीकी सफ़ीर ताज़ा तरीन सूरत हाल से जो है वो आगाह करें। 9 मई में सज़ाएँ दी गई। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊँगा, यानी ये तारीख़ थी 26 नवंबर और 2014। इलाका था महमद एजेंसी का, जिसे आप फाटक कहते थे। पाकिस्तान के 2.5 किलोमीटर अंदर एक पोस्ट थी और सलाला चेक पोस्ट। उस पे 2 अपाची हेलीकॉप्टर आते हैं नेटो के अफ़गानिस्तान से, और वहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल किलिंग करते हैं, कत्लेआम करते हैं। और उसमें जो है वो तकरीबन 26 अफसर और जवान वो शहीद होते हैं और 14 जो है ज़ख्मी होते हैं। बाद में भी उन 14 ज़ख्मियों से कुछ लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी अल मारूफ ऑस्ट्रेलिया वाली सरकार, और DG ISI शुजा पाशा। ये जनाब आजकल जो है ना UAE में सेहत के वज़ीर हैं, उनकी सेहत ठीक कर रहे हैं। तो सवाल मतीउल्लाह जान ने सवाल ये पूछा है कि आर्मी चीफ को मुजरिम ठहराया गया। और उस वक्त ये भी आपको बता दूं कि हमारा एक शमसी एयर बेस था, वो उस वक्त अमेरिका के पास था। अमेरिका वहाँ से ऑपरेशन कर रहा था अफ़गानिस्तान में। कियानी साहब हर जगह पे मौजूद होते हैं। जो भी फ़ौजियों की तकरीब होती है वो कियानी साहब के बगैर जो है वो नामुकम्मल होती है। पाशा साहब जो है ना वो मिनिस्टर थे आज से कुछ अर्सा पहले, तो क्या उनसे कोई पूछगछ की गई? कोई कमीशन भी बना था, लेकिन इस कमीशन को कौन काम करने देता है कि जी वो आर्मी चीफ को पता ही नहीं था। आर्मी चीफ पता नहीं कहाँ थे। ये 2 AM यानी रात को 2 बजे का ये वाक़या है। फिर पता है उस वक्त आर्मी चीफ 2 AM, हालांकि हारून रशीद साहब का दावा है कि कियानी साहब रात जागते थे। बहरहाल 2 AM और इसके अलावा शुजा पाशा 2 AM। अब 2 AM को यानी कौन कहाँ होता है, आपको पता है किस दुनिया में होता है। तो बहरहाल जी
اس پہ سوال اٹھا ہے کہ 9 مئی تو تنصیبات پہ حملہ ہوا، وہ تو پاکستان پہ حملہ تھا، پاکستان کے جوان گئے جو شہادتوں کا چورن، بار بار شہادتوں، شہیدوں کے مجسمے، شہیدوں کی یادگاریں، وہ تو جیتے جاگتے انسان تھے، ان کے گھروں میں جا کر پوچھ لیں 2011 کا واقعہ ہے کہ کیوں آ کے امریکی ہیلی کاپٹروں نے، اور امریکہ آپ کا دوست تھا، ابھی آپ کو واقعہ بھی سنایا شاہ ایران کا، کیوں ان کو بھون گیا۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو ہے نا، اس کے بعد نہ کوئی کمیشن بنا، نہ ان پہ کوئی فرد جرم لگی، اور نہ ہی ان کو کچھ کہا گیا۔ حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے کہ جب سزائیں ہوئیں تو ایک جو ہے وہ سفیر، ایک ڈپلومیٹ مجھے فون کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میر صاحب یہ آدھی رات کو کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن والوں کو سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یعنی آدھی رات کو تو کوٹھے کھلتے ہیں، یعنی جو ہے نا وہ ناچ گانا اور کھلی ولی پروگرام، کیونکہ وہ ڈپلومیٹ تو یہی جانتا تھا کہ جو ہی آدھی رات ہوتی ہے امریکہ میں، لندن میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کون سا کام شروع ہو جاتا ہے اور بڑا مزیدار کام ہوتا ہے۔ تو حامد میر صاحب جو ہے نا وہ بڑے حیران ہو کہ اس کو، وہ اصل میں سفارتکار کہتا ہے کہ مجھے ابھی 2 سال ہوئے ہیں اس جادو نگری میں، ادھر تولیے کے نیچے سے کیا نکلتا ہے، چادر کے نیچے سے کیا نکلتا ہے، تو مجھے تو نہیں پتا۔ تو حامد میر صاحب نے پھر اسے سمجھایا کہ یہ اپریل میں بھی آدھی رات کو کھل گئی تھی، 12 بجے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب نے یہ عدالت کھلوائی تھی، اور بندیال صاحب جو ہے نا، بندیال صاحب کی آدھی دھوتی باندھی ہوئی تھی، آدھی کھلی ہوئی تھی، اور بندیال صاحب کی بنین بھی نہیں تھی، وہ بھاگتے آئے تھے، باقی جج بھی بھاگتے آئے تھے، اور 12 بجے انہوں نے عدالت کھول دی تھی، اور قاسم سوری کی جو ہے نا وہ رولنگ کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، انہوں نے عدم اعتماد کرائی تھی۔ تو بہرحال اس ڈپلومیٹ کو سمجھ آئی کہ اچھا ایوری تھنگ از فیئر ان لا اینڈ وار، اس کا مطلب ہے میں چونکہ نیا آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھی رات کو تو کوٹھے کھلتے ہیں، ادھر آپ کی عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اور نعیم شیخ صاحب جو ہے، جو کسی وکیل کا منشی بننے کے قابل نہیں ہے، وہ دھڑا دھڑ 10 سال سزائیں دے رہا ہے۔ ایک بندہ میاں والی میں بھی موجود ہے، اسی وقت گجرانوالا میں بھی موجود ہے، اور 10 سال ہر مال ہر چیز 10 سال۔ یہ حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے۔ تو پھر حامد میر صاحب نے ڈپلومیٹ کو سمجھایا کہ یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے، یہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے، دن میں، رات میں، یا کیا ہو سکتا ہے، کتے کا خون دکھا کر پلیٹلیٹس، 50 روپے کا سٹامپ، وہ سارا جو ہے حامد میر نے اس کو سمجھایا۔ پھر وہ اس نے کہا اچھا اب مجھے پتہ میں کس ملک میں آ گیا ہوں۔ اب مکروہ چہرہ دیکھیں اس شخص کا جس کو جاسمین راشد نے 60,000 جو ہے نا وہ ووٹوں سے ہرایا، نام کا شریف، چہرے پہ بھول پن دیکھیں، اللہ کا نام دیکھیں۔ فات شباد ہیں، دنیا کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ وہ رپورٹ یہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم سرکار میں جب یہ بھگوڑا، یہ مفرور، یہ مجرم بھاگا ہوا تھا تو لندن سے ویڈیو لنک پہ اس نے شہباز شریف کو کہا اور حکومت کو کہا کہ جی ایک تو عمران خان کو ٹھوکیں، یہ صدرنی بڈھی آگ چکی ہے کہ جی مریم کو ٹھوکنے کا بندوبست کرو، وہ جلسے میں کہہ چکی ہے، تو عمران خان کو ٹھوکیں، اور جو جج انصاف کر رہے ہیں، آئین پسند ہیں، ان کو کٹہرے میں لائیں۔ یہ نواز شریف نے کہا ہے۔ اب تو ارشد شریف والی بات بھی ٹھیک لگتی ہے، وہ جو ان کا نون لیگ کا تھا لندن میں، وہ کہتا ہے سارا انہوں نے کروایا ہے، اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی یہ جمیل، یہ جہنم میں عورتوں کی سردار، یہ کہتی ہے کہ جی انکل نہیں کریں گے ایسا، آپ کہہ تو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ عمران خان کو ٹھوک دیں، ہمارے پاس بہترین موقع ہے، ججوں کو سب کو لٹکا دیں جو آئین پسند ہیں، لیکن انکل نہیں کریں گے۔ یہ جمیل کہہ رہی ہے کہ انکل نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی رپورٹ ہوا، فات شہباز نے کیا کہ وہ غلیظ ترین شخص، وہ مکروہ ترین شخص، وہ کہتا ہے کہ شہباز پہلے ہم نے پولیس سے کون سے کام نہیں لیے، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے پولیس سے کون سے کام لیے ہیں، وہ عابد باکسر اور مقابلے اور ٹیپو ٹرکانلا، اور یہ ہم نے سارے پولیس سے نہیں لیے، یہ بھی پولیس سے لو۔ یہ فات شہباز نے سٹوری کی ہے۔ میں ذرا پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، یہ لنڈے کے لیڈر جن کا پورا دل ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہیں، ان کی دکانیں چلتی رہیں، گنڈاپور جو ہے نا وزیر اعلیٰ رہے، شیخ وقاص اکرم سیکٹری اطلاعات رہے، بالکل عمران خان اندر رہے، بالکل یہ لیڈر سارے چاہتے ہیں۔ ہاں ورکر چاہتے ہیں خان صاحب باہر ہیں، ورکر۔ اب یہ آپ دیکھیں نا 5 تاریخ کا کیا بندوبست کیا ہے انہوں نے، 5 اگست کا، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ؟ سارے خوش ہیں اندر سے،
یقین کریں سارے ملے ہوئے ہیں بھائی لوگوں سے، سارے ملے ہوئے ہیں حکومت سے، کیونکہ عمران ایلین ہے۔ عمران تو ان کو بھی کوئی نہیں کھانے دیتا تھا۔ کسی وزیر کی کرپشن کا کیس آیا ہے عمران کی وزیر کا، عمران ان کو بھی کچھ نہیں پھاڑنے دیتا تھا۔ تو نواز شریف نے شہباز شریف کو امپورٹڈ جب حکومت تھی اس وقت کہا کہ عمران خان کو ٹھوک دو۔ یہ ہے ان کا چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یہ ہیں وہ بھڑوے جن کے چہرے دیکھیں اور جن کا باطن دیکھیں، جن کا اندر دیکھیں۔ وہ شہباز شریف کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ٹھوکو، اور اس کی بیٹی کہہ رہی ہے آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن جو ہے نا انکل عمل نہیں کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔